والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کے تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا جو تعارف بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کے تفویض کردہ اختیارات اس کے نائب ہونے کی حیثیت سے اس کی ملک میں استعمال کرتا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرے گا اللہ تعالیٰ کی ملک میں، یعنی یہ ساری کائنات بھی اللہ کی ملک ہے، انسان کی اپنی جان بھی اللہ کی ملک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انسان اپنے اوپر بھی نافذ کرے گا اور اس کائنات پر، اس زمین پر بھی اللہ جل شانہ کے احکام کا نفاذ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ حضرت انسان کو عطا فرمایا تو اس فضیلت کا اظہار، اس بڑے درجے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پسندیدہ مخلوق سے کرایا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی الا ابلیس، مگر ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ حق تعالی شانہ نے ابلیس سے فرمایا میں نے امر دیا تھا، میں نے حکم دیا تھا، تو نے حکم عدولی کیوں کی؟ تو اس پر ابلیس تکبر میں آ کے کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، میرا درجہ آدم سے زیادہ ہے، تو میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ حق تعالی شانہ نے اس پر اپنا غضب فرمایا، ناراضگی فرمائی اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو جب حق تعالی شانہ کے عتاب کا موجب ٹھہرا یہ شیطان ابلیس، تو اس لمحے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا یا باری تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت عطا کیجیے۔ حق تعالی شانہ باوجود اس کے کہ شیطان پر اس کا غضب تھا، لیکن اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انک من المنظرین، جاؤ تجھے ہم نے مہلت بھی دے دی۔ اب جب شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلا تو شیطان اس لمحے ایک بات کہنے لگا، ایک دعویٰ کرنے لگا اور کہہ اٹھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یا باری تعالیٰ اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب میں اس آدم کو بہکانے کے لیے، اولاد آدم کو، نسل انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ میں کیا کام کروں گا؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا، سامنے سے آ کے بھی اس میں وسوسے ڈالوں گا، یعنی آخرت کے وسوسے ڈالوں گا، پیچھے سے بھی آ کے ان کے وسوسے ڈالوں گا، دنیا میں ان کو تفکرات میں الجھا دوں گا، ان کے دائیں طرف آ کر ایمان میں بھی ان کے وسوسے ڈالوں گا، بائیں جانب میں بھی آ کے ان کے وسوسے ڈالوں گا۔ میں اس انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، راہ راست سے ہٹانے کے لیے میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آگے سے آ کے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے آ کے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے آ کے گمراہ کروں گا، بائیں سے آ کے بھی گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان کہنے لگا یا باری تعالیٰ آپ انسانوں میں سے اکثر ہی ایسے ہوں گے جو آپ کے نافرمان ہوں گے۔ یہ شیطان کے ساتھ نسل انسانی کی دشمنی کا آغاز ہوا ہے۔
جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھتکار دیا، اللہ نے اپنے غضب کا مورد ٹھہرا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کچھ خطاب کیے ہیں، ہدایات دی ہیں، بات سمجھائیے، اور آج وہی اللہ کا پیغام جو قرآن کریم نے ہمیں دیا اس کا ہم آپس میں مذاکرہ کریں۔ اس عنوان کا نام کچھ محمود ہوگا کہ ہم سب اپنے دشمن کو پہچانیں، دشمن کے عزائم کیا ہے، ہم ان عزائم کو پہچانیں، دشمن کا لو لشکر کتنا ہے اس کو پہچانیں۔ اگلی بات یہ کہ وہ دشمن محنت کس طرح کی کرتا ہے، کتنی قوت صرف کرتا ہے، اس کو بھی پہچانیں۔ جب تک ہمیں اپنے دشمن کا نہیں پتا ہوگا، اس کے عزائم کا نہیں پتا ہوگا، اس کے وار کا طریقہ نہیں پتا ہوگا، تو ہم ممکن ہے اپنے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ پہلی بات حق تعالی شانہ نے صاف صاف لفظوں میں سورہ فاتر 22ویں پارے میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے انسان، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان نے تمہارے ساتھ دشمنی کی قسم کھا لی ہے، شیطان نے تمہارے لیے دشمنی کا برملا اظہار کیا ہے، برملا۔ شیطان اگرچہ نظر نہیں آتا ہے لیکن اس کی دشمنی علانیہ دشمنی ہے ہمارے ساتھ۔ کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن بناؤ۔ شیطان یہ محنت کر رہا ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹا دے۔ وہ اس بات کی محنت کر رہا ہے انسان کو توحید سے ہٹا کے شرک میں لگا دے، سنت کے راستے سے ہٹا کے بدعت کے راستے پہ چلا دے۔ شیطان اس بات کی محنت کر رہا ہے نیکی کے راستے سے ہٹا کے بدی کے راستے پہ لگا دے، بھلائی کی جگہ انسان کو برائی میں مبتلا کر دے۔ یہ شیطان کا عزم ہے۔ کیوں شیطان کا عزم ہے، شیطان کی چاہت کیا ہے، وہ بھی قرآن نے صاف لفظوں میں بتایا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان یہ کوشش اس لیے کر رہا ہے، شیطان یہ محنت اس لیے کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اکیلا میں جہنم میں نہ جلوں، اکیلا میں جہنم کی آگ میں نہ تڑپوں، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں، اور بھی بہت زیادہ مجمع ہو جو میرے ساتھ شریک ہو۔ جیسے میں اللہ کی ناراضگی کا مورد ٹھہر گیا ہوں، اللہ کے غضب جیسے مجھ پہ اترا ہے، ایسے اور انسانیت پہ بھی اترے اور لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ یہ شیطان کا عزم ہے، شیطان کی کوشش ہے، شیطان کی محنت۔ حق تعالی شانہ نے سورہ اعراف میں براہ راست آدم کی اولاد سے خطاب کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، راستے سے ہٹا نہ دے، بچلا نہ دے، پھسلا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے۔ شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی کی ہے اور وہ دشمنی اپنی پوری کر رہا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں شیطان ایک ایسی چیز ہے جس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا ہے، پیسہ قبول نہیں کرتا ہے۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو کسی کا دوست بھی نہیں ہے، وہ آدم کا، اولاد آدم کا دشمن ہے اور ہمیشہ دشمن رہتا ہے، اور یہ شیطان ہمیشہ انسان کو اپنا شکار بنانے کی محنت کر رہا ہے۔ میں اور آپ ہفتے میں ایک دن شاید چھٹی کر لیں، اور نہ صحیح چلو پورا ہفتہ بھی ایک دکاندار دکان کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن رات کا وقت تو آرام کر لیتا ہے نا، کچھ وقت تو سو جاتا ہے نا۔ میرا اور آپ کا جو دشمن ہے وہ آرام بھی نہیں کرتا ہے، وہ برابر محنت کرتا ہے۔ میں اور آپ کبھی شاید اپنے کاروبار میں بھی کاہلی دکھا دیتے ہیں، سستی دکھا دیتے ہیں، غفلت دکھا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ اپنے کاز میں ذرا برابر بھی سستی نہیں دکھاتا ہے، ذرا برابر بھی کاہلی نہیں دکھاتا ہے۔
غفلت نہیں دکھاتا ہے، برابر محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے اور وہ اپنا آرام بھی نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اب ہم نے اپنے اس دشمن کو سمجھنا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے اور اس کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان دست و گریبان ہے، ایک دوسرے کو اپنا دشمن بنا رکھا ہے۔ قرآن کریم 15واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہیں کہ وہ بات کریں جو خوبصورت ہو۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان اس بات کی محنت کر رہا ہے انسانوں کو آپس میں لڑا دے۔ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے قطع کرا دے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان بنا دے۔ وہ شیطان محنت کر رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف یہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے۔ صبح ہوتی ہے، گھر میں اٹھتے ہیں تو کسی کی نہ کسی کی برائی لے کے شروع ہو جاتی ہے۔ شام کو آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر کسی رشتہ دار کا تذکرہ چھڑا ہے، پھر کسی کی برائی پہ شروع ہو۔ پڑوسی کے ساتھ رہتے ہوئے 50 سال گزر گئے، چھوٹی سی بات پہ ناراضگی ہوئی ہے، پانی کے بہاؤ کا مسئلہ بنا، نالی کے گزارنے کا مسئلہ بنا، آپس میں لڑے ہیں، سال سال ایک دوسرے سے بولے نہیں، اور ہم نے سمجھ لیا وہ میرا دشمن ہے۔ معاشرے میں کئی دفعہ سننے کو ملتا ہے میرے اوپر فلاں رشتہ دار نے جادو کرا لیا، میرے اوپر فلاں رشتہ دار کا یہ اثر ہے، یہ کر رہے ہو۔ بھائی وہ اصل دشمن کو ہم نے دشمن ہی نہیں سمجھنا ہے، ہم نے سمجھ لیا یہ شاید پڑوسی میرا دشمن ہے، یہ فلاں رشتہ دار میرا دشمن ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارے درمیان میں نزاع کرا رہا ہے، شیطان تمہیں آپس میں لڑا رہا ہے، شیطان تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کرا رہا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، علانیہ دشمن ہے، اور وہ ایسی دشمنی کر رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی دشمن ہوگا نا، کیا کرے گا آپ کا؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دے گا، اللہ نہ کرے قتل کر دے گا زیادہ سے زیادہ۔ وہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی تھی، اگر آپ 50 سال میں جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ آپ نے رہنا تھا؟ چند سال تھے۔ لیکن اور شیطان جو دشمنی کرے گا وہ کون سی زندگی خراب کرے گا؟ ہمیشہ کی زندگی برباد کرتا ہے، ہمیشہ کے سکون تباہ کرتا ہے، ہمیشہ کی راحت خراب کرتا ہے، ہمیشہ کی عزت کو ذلت میں بدلتا ہے۔ شیطان کی محنت یہ ہے، شیطان کی کوشش یہ ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، شیطان تمہیں پھسلا نہ دے، شیطان تمہیں راستے سے نہ ہٹا دے، اللہ کی نافرمانی پہ نہ لگا دے، نیکی چھڑوا کے برائی میں نہ لگا دے، بھلائی کا راستہ چھڑا کے برے کاموں پہ نہ لگا دے۔ کرتا کیا ہے؟ انسان کے جی میں ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے۔ خون حرکت کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے، خون چل رہا ہے میرے اور آپ کی رگوں میں، تبھی تو انسان کی حیات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے خون دوڑ رہا ہے میرے اور آپ کی رگوں میں، جسم میں چل رہا ہے، اس کی حرکت چل رہی ہے۔ ایسے شیطان کی محنت چل رہی ہے، شیطان کی کوشش چل رہی ہے، شیطان اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 25ویں پارے میں ایک اور بڑا خوبصورت خطاب ہے ہمیں اپنے دشمن کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی رحمان کی یاد سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب مہربان رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی بھی اللہ کی یاد سے غفلت کرے گا، نماز سے غفلت ہے، قرآن کی تلاوت سے غفلت ہے، بھلائی کے کاموں سے غفلت ہے، نیکی کے کاموں سے غفلت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جائے گا، اور وہ کرے گا کیا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان اسے سیدھے راستے سے روکتا رہے گا، شریعت کے راستے پہ چلنے سے روکتا رہے گا۔
اللہ کی اطاعت کے راستے پہ چلنے سے روکتا رہے گا. اور جس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اس کا خیال یہ ہوگا کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں. شیطان اسے راستے سے ہٹا رہا ہے. شیطان نے اسے شریعت سے دور کر دیا, احکام الہی سے دور کر دیا, نافرمانی کے راستے پہ لگا دیا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے دوسرے کا حق کھا کے میں ٹھیک ہوں, جھوٹ بول کے میں ٹھیک ہوں, غلط کر کے بھی میں ٹھیک ہوں. یحسبون انہم مہتدون. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءنا, یہاں تک کہ یہی بندہ, اسے موت آئے گی اور ہمارے پاس آ جائے گا. جب ہمارے پاس آئے گا پھر اسے سمجھ آئے گی ہے میرے ساتھ شیطان نے کیا کیا. پھر افسوس میں کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان میں 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا, مجھ سے تو بہت دور ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ, آج حسرت کر رہا ہے, آج کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان مجھ سے دور ہوتا, آج تجھے خیال آ رہا ہے. آج کے دن کی تیری یہ حسرت, آج کے دن تیری یہ تمنا, آج کے دن تیری یہ آرزو تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی. اِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, اس لیے کہ دنیا میں تم نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. آج تو اور شیطان دونوں اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت میں برابر کی شریک. شیطان محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, اور ہم کبھی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورغلا کے رکھا ہے, اللہ کے راستے سے روک کے رکھا ہے, بھلائی کے راستے سے روک کے رکھا ہے, اور ہم برابر اللہ کی نافرمانی کر کے کس کو خوش کر رہے ہیں اور کس کو ناراض کر رہے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, فرمایا شیطان روزانہ اپنا ایک تخت لگاتا ہے پانی پر, گندے پانی پر, گندا ہے گندی جگہ کو پسند کرتا ہے, اپنا ایک تخت لگاتا ہے. اس تخت پر جب بیٹھتا ہے, جو اس کے اور شیاطین ہیں, جو اس کے اور حواریین ہیں, ان سے پوچھتا ہے بتاؤ آج تم نے کیا کام کیا. ہر ایک شیطان جن کھڑا ہوتا ہے اپنا کام بتاتا ہے, میں نے فلاں جگہ یہ کام کرایا, فلاں جگہ یہ کام کرایا, فلاں جگہ یہ کام کرایا. حتیٰ کہ ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں فلاں آدمی کے ساتھ لگا, اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کرائی, اس حد تک لڑائی کرائی کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا. اس پر شیطان خوش ہو جاتا ہے. وہ جو شیطان بڑا شیطان ہے وہ اس چھوٹے شیطان کو اپنے گلے سے لگاتا ہے, کہتا ہے ہاں تو نے بہت اچھا کام کیا. مطلب کیا نکلا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں شیطان وہ وساوس ڈال رہا ہے کہ آپس میں نفرتیں, آپس میں پھوٹ, آپس میں لڑائیاں, ایک دوسرے کے خلاف حسد, ایک دوسرے کے خلاف کینہ. یہ کس کی محنت کا نتیجہ ہے؟ میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں, غور بھی نہیں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا ایک دشمن لگا ہوا ہے اور وہ دشمن مجھے برابر گمراہ کر رہا ہے, اور وہ دشمن روز مجھے ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے کے جاتا ہے. میں نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے سے بچانا ہے. کیسے بچوں گا؟ اپنے دشمن کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ آسان لفظوں میں بات یہ ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, وہ دشمن بھاگ جائے گا. اللہ جل شانہ کی اطاعت پہ آ جاؤ, اللہ تعالیٰ کی یاد پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی یاد ہے, بس وہ شیطان دور ہوتا چلا جائے گا. یہ شیطان کی کوشش اور محنت آج سے نہیں ہے. میں نے آپ کو ذکر کیا سیدنا آدم, سیدہ حوا, ہمارے ماں باپ, ان پر بھی شیطان نے اپنا وار چلانے کی کوشش کی ہے. دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو شرک ہوا ہے وہ بھی شیطان کی محنت کا نتیجہ تھا. سب سے پہلے شیطان نے سکھایا, حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے, اس زمانے میں برگزیدہ اور نیک لوگ جب انتقال کرنے لگے تو شیطان نے پیچھے والوں کو کہا یہ تمہاری قوم کے, تمہاری بستی کے, تم میں بڑے نیک لوگ تھے, بڑے برگزیدہ لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, تم ان کی تصویریں, ان کے مجسمے بنا لو جو تمہارے لیے یادگار رہیں گے. ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا موقع ملے گا. وہ انسان نے اپنے ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے, صورتیں بنا لی,
تصویریں بنا لی اور ان کو اپنے عبادت گاہوں میں رکھ لیا، اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے تھے اس آدمی نے اتنی اللہ کی اطاعت کی ہے تو ہم ان سے بھی زیادہ محنت اور کوشش کریں، یا جیسے یہ محنت کرتے رہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم بھی اس طرح سے محنت اور کوشش کرتے رہے۔ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کے پیچھے جو نسلیں آئی ہیں شیطان نے ان کو کہا ہے یہ عبادت گاہوں میں جو مجسمے پڑے ہیں، یہ تصویریں جو پڑی ہیں، تمہارے باپ دادا انہی کی تو پوجا کرتے تھے، انہی کو تو خدا بناتے تھے، انہی سے تو اپنی راز و نیاز کرتے تھے، انہی سے تو دعائیں کرتے تھے، انہی کے سامنے تو اپنی منتیں اور عادتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ شیطان نے انسان کو سب سے پہلے اللہ کے راستے سے گمراہ کیا۔ شیطان نے توحید کے بجائے شرک پہ انسان کو لگا دیا۔ یہ وہ دشمنی ہے جس دشمنی کی اس نے ہمارے رب کے سامنے قسم کھا کے کہا تھا میں اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ آج خواب غفلت سے اٹھنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جب تک یہ سانس چل رہی ہے، اس وقت تک مہلت چل رہی ہے، اس وقت تک چانس ہے اپنے رب کی طرف لوٹ کے آؤ۔ آج بھی قرآن کریم کی وہ آیت انسانیت کو خطاب کر رہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آؤ اپنے رب کی طرف دوڑ لگا کے آؤ، اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگا کے آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑ لگا کے آؤ، اللہ کی بندگی کی طرف اپنی صلاحیتوں کو لگا دو، نیک بنو، نیکی کو پھیلانے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ جتنا جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی انسان شیطان کی محنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جب بھی انسان پہ غالب آتا ہے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل بناتا ہے، اللہ کی اطاعت سے غافل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے سے دور کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کی محنت ہے۔ جیسے کوئی دشمن ملک دوسرے دشمن ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے قیمتی اثاثوں کو سب سے پہلے وہ اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، سب سے قیمتی چیزیں اس کی اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے شیطان جب انسان پہ تسلط حاصل کرتا ہے، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز تھی اپنے رب کی اطاعت کرنا، اپنے خالق اور مالک کی، اپنے پروردگار کی فرما برداری اور اطاعت کرنا، تو وہ شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے اس انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، میں فیصلہ ہو جائے گا جنت اور جہنم کا، اس وقت لوگ شیطان کو ملامت کرنے لگیں گے تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، شیطان کہے گا ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا لیکن میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اور شیطان مزید کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں نے تو تمہارے سامنے ایک دعوت رکھی تھی، ایک بات رکھی تھی، ایک بات کا خیال پیدا کیا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں برائی کا راستہ دکھایا، برائی کی طرف بلایا تو تم برائی کی طرف دوڑتے چلے آئے ہو، سود خوری کا راستہ دکھایا تو انسانیت کی نسل دوڑ پڑی ہے سود کی طرف، واضح اللہ سے اعلان جنگ، شیطان کی واضح پیروی ہے، بس دنیا کے چند ٹکے مل جائیں انسانیت کی دوڑ لگ پڑی ہے، سیونگ گوٹ بھاگ رہے ہیں، لاکھوں روپے رکھوائے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس پہ سود ملے، پیسے ملے، نفع ملے۔ شیطان کی محنت تھی، شیطان نے کہا میں نے تو تمہیں برائی کی طرف بس راستہ دکھایا تھا، میں نے تمہیں بلایا تھا،
فاستجبتم لی، تم نے فوراً میری مان لی، تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھے برا بھلا مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے تم اور اللہ کی دعوت کو چھوڑ دیا تھا، شیطان کی دعوت قبول کر لی اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تم نے، شیطان نے برائی کی طرف بلایا، برائی کی طرف دوڑ پڑے، رحمان کی طرف سے روز پیغام گونجتا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، روز ندا سنتے تھے، میرا رب کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، میرے رب کا منادی کامیابی کی طرف چیخ چیخ کے پکار پکار کے کہتا تھا، وہ کانوں میں آنے والی آواز تو تمہیں سنائی نہ دی اور میں نے دل میں برا وسوسہ ڈالا، اس کی طرف تم نے لبیک کہہ دیا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے محض بلایا اور تم نے میری مان لی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، غور سے سنو، میں آج تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں اور تم میرے کام نہیں آ سکتے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تم نے جو اللہ کے ساتھ اس سے پہلے شریک بنا رکھے تھے میں ان تمام کا انکار کرتا ہوں۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، سنبھلنا ہے، ہم نے اپنے دشمن کو سمجھنا ہے، جب تک انسان کو اپنا دشمن نہیں معلوم ہوتا ہے، دشمن کے عزائم نہیں معلوم ہوتے ہیں، انسان دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ سیم ایسے ہے اس وقت میں، میرے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے اور وہ برابر محنت کر رہا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہ کسی سے رشوت نہیں لیتا ہے، وہ برابر اپنا کام کر رہا ہے۔ میں اور آپ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ اس دشمن کی دعوت کیا ہے؟ دعوت بھی اس کی قرآن نے صاف لفظوں میں بیان کی، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی صبح شام دن رات تمام اوقات اس بات کی محنت میں لگاتا ہے لوگ جہنم کی آگ میں کیسے جلیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے رب سے پناہ لے لو شیطان مردود کے شر سے، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اللہ کی پناہ میں آئے کیسے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، صاف لفظوں میں بات ہے، اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ، یہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ فرمایا روز قیامت بھی اعلان ہوگا، دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ کر رکھا تھا کہ شیطان کی نہ مان کے چلنا، شیطان کی نہ نقش قدم پہ چلنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اے اللہ، شیطان کہتا کیا ہے؟ شیطان کہتا کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان کا کام یہ ہے، وہ تمہیں بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، برے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کی دعوت یہ ہے، اللہ تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کے راستے کی دعوت دیتے ہیں، اور شیطان کی محنت یہ ہے، وہ لڑائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، فتنے کی دعوت دیتا ہے، گناہ کے کام کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کے کام کی دعوت دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا تھا تو ایک اعزاز کے ساتھ بھیجا تھا، ایک شان کے ساتھ بھیجا تھا، ہمیں پیدا کیا تھا تو ہمارا ایک سٹیٹس بتا کے ہمیں بنایا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تم روئے زمین پہ جاؤ گے تو میرے احکامات کو اپنی ذات پہ نافذ کرو گے اور اللہ جل شانہ کی پوری زمین پر، پوری کائنات پر، پوری ملکیت پر اللہ کے احکام کا نفاذ کرو گے۔ میں سوچوں اپنا سٹیٹس میں نے گرا تو نہیں دیا ہے، اپنی اوقات میں نے گرا تو نہیں دی ہے، اپنی شان میں کمی تو نہیں کر دی ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے اپنے ازلی دشمن کے ہاتھ میں کھلونا تو نہیں بن گیا ہوں۔
کہ میں اپنی ہی ذات کو اللہ کے احکام سے دور تو نہیں لے جاتا ہوں، میں اپنی ہی ذات پر اللہ کے احکام کا لحاظ کتنا کرتا ہوں۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، اور آج اللہ کا پیغام گونج رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے بندوں کو بتا دو، آؤ اپنے رب کی طرف دوڑ کے، اللہ کی رحمت تمہیں اپنی گود میں لے لے گی، اللہ کی رحمت تمہارے سروں پہ چھا جائے گی، اللہ کی رحمت تمہیں ایسے ڈھانپ لے گی تو ہم نے سوچا بھی نہ۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا راستہ، طاعت والا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔